صرف 3 مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ پر اور صرف ایک جاب کانٹریکٹ اگر آپ پروو کر سکو کہ آپ کے پاس جو ہے نا جاب ہے آن لائن ریموٹلی وہ جاب آپ کر سکتے ہو ایز اے فری لینسر، تو آپ یورپ کے ایک اچھے کنٹری جس کا نام پرتگال ہے اس کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا جو 2 سال کے ریزیڈنس پرمٹ میں کنورٹ ہو جاتا ہے وہ آپ ایزلی لے سکتے ہو۔ کیسے لے سکتے ہو؟ ویڈیو دیکھتے رہے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ دوستو ایک ویڈیو میں نے یہ شیئر کی تھی پرتگال کے حوالے سے کہ پرتگال کے اندر کون کون سے جو ہے نا آپشنس ہے امیگریٹ کرنے کے لیے پاکستان سے، کیونکہ پرتگال ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ واحد کنٹری ہے جو آپ کو ریزیڈنس پرمٹ جو ہے بنسبت آسانی سے دیتا ہے دوسرے کنٹریز کے جو یورپ میں دوسرے کنٹریز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرتگال نے بہت سارے آپشنس کھولے ہوئے ہیں آپ کو وہ ریزیڈنس پرمٹ کے لیے، یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ کے لیے۔ تو میں نے آپ کے ساتھ سارے جو کیٹیگریز ہے وہ شیئر کی تھی، ڈی کیٹیگریز کی جتنے بھی ویزا ہے D1 سے لے کے D9 تک، تو اسی میں آج جو ہے میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا انفارمیشن شیئر کروں گا D8 ویزا کی۔ اس کو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ریسنٹلی جو ہے نا پرتگال نے اناؤنس کیا تھا۔ تو اس کے اندر جو ہے نا مین جو چیزیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب کانٹریکٹ ہو، ایک تو آپ ریموٹلی کام کر رہے ہو، یعنی کہ کوئی جاب آپ نہیں کر رہے پرتگال میں، کہیں بھی جا کے آفس میں آپ کام نہیں کر رہے یا کوئی بزنس آپ نہیں کر رہے، آپ کیا کر رہے ہو؟ گھر بیٹھے ریموٹلی آپ کام کرتے ہو، جس کو ہمارے اس میں فری لینسنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ فری لینسنگ کے لیے بہت ساری ویزاز نکل آئے ہیں ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز، اور اس پہ تو میں تفصیل سے جو ہے نا ویڈیوز بناؤں گا۔ جتنی بھی کنٹریز نے فری لینس ویزاز نکالے ہیں یا ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز نکالے ہیں ان سب کے اوپر میں الگ الگ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا آپ اس کے ریکوائرمنٹس پورے کر کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو۔ لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں پرتگال کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کی، تو پرتگال کا جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے بیسکلی اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک جاب کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ فری لینس کام کرتے ہو تو کسی بھی کمپنی کے لیے US بیسڈ ہو، UK بیسڈ ہو، کینیڈا بیسڈ ہو، آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہو تو آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک کانٹریکٹ ہونا چاہیے، جو ایک جاب کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہو اس کمپنی سے، جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، تو کوشش کرو کہ وہ منتھلی آپ کو سیلری آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرے، بھلے وہ اکاؤنٹ آپ کا پاکستان میں ہو یا کسی اور کنٹری میں ہو۔ آپ ایون کے وائز اور پائنیر جو ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ لگا سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ جو دوسری کنٹریز میں رہتے ہیں جیسے ملیشیا میں یا دبئی وغیرہ میں، تو ان کے لیے اور بھی ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے فورن اکاؤنٹس کے اندر جو ہے وہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ پیسے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں تو اس کا بینک اکاؤنٹ کے اندر باقاعدہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہی ریکارڈ آپ کا کام آتا ہے اس طرح کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزاز کے لیے یا دوسری جو ویزاز کے لیے، کیونکہ یہ سارے ملک جو ہے آپ سے پروف مانگتے ہیں کہ آپ کی انکم جو ہے کہاں سے آ رہی ہے، آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کیا کرو گے کہ یہ جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے پرتگال کا، اس کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور جو سٹیپس ہیں، سٹیپ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو ہے پرتگال کے اندر ایک جگہ لینی ہے 12 مہینے کے لیے رینٹ پہ، صحیح ہے؟ 12 مہینے سے کم کا بھی لگا سکتے ہو، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے پرتگال کا وہ لینا ہے، کیا کہتے ہیں، انشورنس لینی ہے۔ انشورنس جو ہے نا منیمم 12 مہینے کے لیے مسٹ ہے، 12 مہینے کا انشورنس ہونا چاہیے۔ وہاں پہ آپ نے جگہ لینی ہے رینٹ پہ، یعنی رینٹل کانٹریکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے کہا کہ آپ کے پاس ورک کانٹریکٹ ہونا چاہیے جس بھی کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے، یعنی کہ 3 مہینے کی تنخواہ آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے، تو وہ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ آپ دے سکتے ہو اس میں۔ اب جب یہ سارے ڈاکومنٹس، یہ منیمم ریکوائرمنٹس ہے، اس میں اتنی خاص کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کو بس جو مین ڈاکومنٹ ہے وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے کہ آپ جو ہے نا کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں ہے آپ کے اگینسٹ آپ کے ملک میں۔ تو یہ جب ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے، اس کے بعد آپ جس ملک میں رہتے ہو وہاں پہ پرتگال کی جو ایمبیسی ہے یا کونسلیٹ ہے ان سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ مثلا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہو تو اسلام آباد میں ان کی ایمبیسی ہے، اس سے آپ نے جو ہے اپوائنٹمنٹ لینا ہے۔ دبئی میں رہتے ہو تو دبئی میں لینا ہے، یا ملیشیا میں رہتے ہو تو ملیشیا میں لینا ہے، سعودی میں رہتے ہو تو سعودی میں لینا ہے۔ اپوائنٹمنٹ جب آپ نے لینا ہے تو وہاں جا کے آپ یہ سارے ڈاکومنٹس لے جائیں، اور یہ اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں لسٹ، اگر چھوٹی موٹی اور بھی ڈاکومنٹس چاہیے، لیکن یہ تو مین ریکوائرمنٹس ہے
और डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको बताया है। तो ये डॉक्यूमेंट्स ले जाके पूरी फाइल बनाएं और अप्लाई करें पुर्तगाल के डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए। इसमें तकरीबन 30 से लेके 60 दिन का टाइम लगता है और फिर रिज़ल्ट आ जाता है कि आपको वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। और जब आपको वीज़ा मिल जाता है तो उसमें 120 दिन का टाइम होता है। 120 दिन के अंदर यानी 4 महीने के अंदर आपने पुर्तगाल जाना है और उसी में आपकी वो बायोमेट्रिक डेट भी होती है रेजिडेंस परमिट के लिए पुर्तगाल में कि 120 दिन के अंदर आपने पुर्तगाल जाना है और वहाँ पे जो है ना रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना है, बायोमेट्रिक देने हैं और बायोमेट्रिक के 1 से 2 महीने के अंदर आपका रेजिडेंस परमिट आ जाता है। अब रेजिडेंस परमिट जो है 2 साल के लिए होता है, वो आप उसके ऊपर आप जो है ना पुर्तगाल में रह सकते हो और वही इनकम जो है वहाँ पे भी रिसीव कर सकते हो, वहाँ बैंक अकाउंट खोल सकते हो। तो ये इसके फ़ायदे हैं। उसके बाद जो है अगर आप पुर्तगाल में मुसलसल रहते हो तो इसी रेजिडेंस परमिट को आप जो है PR में भी कन्वर्ट कर सकते हो और PR के अलावा अगर आप 5 साल लीगली इसी वीज़ा पे रहते हो पुर्तगाल में तो आप पुर्तगाल के सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी पुर्तगाल का पासपोर्ट भी ले सकते हो। तो ये सारा था जी प्रोसेस डिजिटल नोमैड वीज़ा जो पुर्तगाल का है उस हवाले से। उसके अलावा जो है जो और वीज़े हैं उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द मालूमात शेयर करूँगा जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, तो आपको 1 बाय 1 पता चलता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा बहुत जल्द आपके साथ अगली वीडियो में।